وہ جگہ چھوڑ دو جہاں تمہارے جذبات اور تمہارے الفاظ کی قدر نہ ہو، چاہے وہ کسی کا گھر ہو یا کسی کا دل۔ ہم عموماً ایسے انسان کو دل دے دیتے ہیں جسے دماغ کی ضرورت ہوتی ہے۔ امیری یہ نہیں کہ سامان زیادہ ہو، بلکہ امیری یہ ہے کہ دل غنی ہو۔ ایک بنگی بادشاہ کے محل کی صفائی پر مامور تھا۔ ایک روز صفائی کرتے ہوئے اس کی نظر شہزادی پر پڑ گئی تو وہ پہلی نظر میں ہی اس پر دل و جان سے فدا ہو گیا، لیکن اپنی حیثیت اور شہزادی کی حیثیت میں فرق دیکھا تو سر جھکا دیا، لیکن دل تھا کہ اسے کسی پل چین نہ تھا۔ عشق کی بیماری نے ایسا گھیرا کہ بستر پر جا لگا۔ بھنگی کی بیوی بھی اس ساری صورتحال سے واقف تھی۔ بھنگی کی خراب حالت کی وجہ سے اس کی بیوی اس کی جگہ محل میں کام پر جانے لگی۔ کئی دن تک جب بھنگی شہزادی کو وہاں نظر نہ آیا تو اس نے اس کی بیوی سے پوچھا کہ تمہارا خاوند کیوں نہیں آ رہا۔ بھنگی کی بیوی یہ سوچ کر گھبرا گئی کہ شہزادی کو اصل بات بتا دی تو نہ جانے کیا مشکل بن جائے، لیکن شہزادی نے اس کی گھبراہٹ کو جان لیا اور بھنگی کی بیوی کو اعتماد میں لے کر ساری بات پوچھ لی۔ بھنگی کی بیوی نے وہ ساری صورتحال شہزادی کے سامنے کھول دی۔ تب شہزادی نے اسے کہا کہ اس سے ملاقات کا یہی ایک طریقہ ہے کہ تم اپنے شوہر سے جا کے کہہ دو کل وہ شہر سے باہر کسی رستے پر جھونپڑی بنا کر بیٹھ جائے اور اللہ اللہ کرنا شروع کر دے، نہ تو کسی سے بات کرے اور نہ ہی کسی کا دیا ہوا کوئی تحفہ قبول کرے۔ بھنگی نے ایسے ہی کیا، بیروپ بدلا اور اللہ اللہ شروع کر دی۔ وہ نہ تو کسی سے بات کرتا اور نہ ہی کسی سے نذرانہ لیتا۔ ایسا کرنے سے تھوڑا عرصہ بعد اس کا چرچا بادشاہ تک پہنچ گیا کہ بڑا کامل فقیر ہے جسے دنیا سے کوئی لالچ نہیں۔ بادشاہ نے اپنے وزیر کو بھیجا کہ اس فقیر کو دربار میں بلا لاؤ، ہم اس سے ملنا چاہتے ہیں، لیکن بھنگی نے بادشاہ کے دربار میں جانے سے انکار کر دیا۔ بادشاہ ایسے لوگوں سے مل کر بڑا خوش ہوتا تھا، اس لیے اس نے فیصلہ کیا کہ وہ خود چل کر فقیر کے پاس جائے گا۔ بادشاہ فیض پانے کی غرض سے خود چل کر اس کے پاس گیا۔ بعد میں شہزادی نے بھی اس فقیر کی زیارت کی خواہش ظاہر کی۔ بادشاہ بخوشی راضی ہو گیا اور شہزادی کو فقیر کی زیارت کے لیے بھیجنے کا بندوبست کر دیا۔ دوسری جانب جب بھنگی نے یہ دیکھا کہ بادشاہ بھی اس کے پاس چل کر آ چکا ہے اور اب شہزادی اس کے پاس آ رہی ہے تو اس کے دل کی حالت ہی بدل گئی۔ اس نے سوچا کہ میں نے تو جھوٹ موٹ اللہ کا نام لینا شروع کر دیا تھا، تو اللہ کی اتنی رحمت ہو گئی ہے کہ بادشاہ اور شہزادی میرے پاس چل کر آنا شروع ہو گئے، اور اگر میں سچے دل سے اللہ کا نام لیتا تو پھر کیا ہوتا۔ پس اس نے فوری اپنے تمام گناہوں کی معافی مانگی اور سچے دل سے اللہ اللہ کرنے لگا۔ جب شہزادی اس کے پاس پہنچی تو اس نے سر اٹھا کے بھی شہزادی کی جانب نہ دیکھا اور اللہ کی شان کی طرف ہی متوجہ رہا۔ شہزادی بھی ساری صورتحال جان گئی کہ اس کی تو حالت ہی بدل گئی ہے۔ وہ مطمئن ہوئی کہ کوئی اس کی وجہ سے اللہ کے قریب ہو گیا ہے۔ وہ روتی ہوئی اپنے محل واپس چلی گئی۔ بے شک اس پاک ذات کا ذکر اپنے آپ میں ایک رحمت ہے۔ لوگوں کو دعا کے لیے کہنے سے زیادہ بہتر ہے کہ لوگوں کے دل سے تمہارے لیے دعا نکلے۔ غلطی ماننے اور گناہ چھوڑنے میں کبھی دیر مت کرو، کیونکہ سفر جتنا طویل ہوتا جائے گا واپسی اتنی ہی دشوار ہوگی۔